بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بجلی بند ہونے سے دنیا بڑی تباہی سے بچ گئی، یوکرینی صدر۔ پی ٹی آئی کے ملک بھر میں جلسے ملتوی، عمران خان سیلاب زدگان کے لیے فنڈ جمع کریں گے۔ مذہب کے خلاف دنیا کا کوئی بھی مطالبہ قابل قبول نہیں، طالبان۔ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کریں گے لیکن صفائی کا بھی موقع دیا جائے گا، کرنل ہاشم ڈوگر۔ چائنا نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ منجمد افغان فنڈز کو فی الفور بحال کیا جائے۔ 5 سالہ بچے کو سال کے بہترین بڑے بھائی کا لقب۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں بینچ ٹوٹ گیا۔ زیادہ خبروں کا دیکھنا جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے خطرناک قرار۔ باہمت مسلمان نوجوان کا حج کے لیے پیدل سفر۔ شوگر سے بینائی کھونے والوں کے لیے نیا علاج دریافت۔ نوجوان نے آئی فون موبائل سے گھر کی دیوار ہی بنا ڈالی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرین کے صدر نے اپنے ایک اور جھوٹ میں کہا ہے کہ یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی پاور پلانٹ کے نزدیک روسی بمباری سے دھماکہ ہو جانا تھا، لیکن خوش قسمتی سے عین اسی وقت بجلی کئی گھنٹوں کے لیے بند ہوگی اور دنیا تابکاری کی تباہی سے بال بال بچ گئی۔ روسی گولہ باری سے قریبی کوئلے کے پاور اسٹیشن کے راکھ کے گڑھوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے پلانٹ کا پاور گرڈ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس طرح ایٹمی پلانٹ کی بجلی منقطع ہو گئی اور اس وقت روسی بمباری بھی جاری تھی۔ اگر حادثاتی طور پر بجلی منقطع نہ ہوتی تو ایٹمی پلانٹ میں دھماکہ ہو جاتا اور دنیا کو تابکاری اثرات کا سامنا کرنا پڑ جاتا۔ عمران خان نے سیلابی صورتحال کے باعث ملک بھر میں ہونے والے جلسے ملتوی کرتے ہوئے کارکنوں کو امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ عمران خان نے ملک بھر میں جلسوں کا شیڈول جاری کیا تھا۔ عمران خان کو آج پشاور اور 6 ستمبر کو مردان میں جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ اسی طرح عمران خان کو 29 اگست کو جہلم، 1 ستمبر کو سرگودا، 2 ستمبر کو گجرات، 3 ستمبر کو بہاولپور، 4 ستمبر کو فیصل آباد میں جلسوں سے خطاب کرنا تھا، لیکن سیلابی صورتحال کے باعث عمران خان نے جلسے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے وہ سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ جمع کریں گے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی مرضی جلسہ جلسہ کھیلتی رہے، اس وقت ہماری ترجیح سیلاب متاثرین ہے۔ ہماری اس وقت اولین ترجیح سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں امداد فراہم کرنا ہے۔ اپوزیشن کی مرضی ہے جلسہ جلسہ کھیلتی اور الیکشن کے مطالبات کرتی رہے۔ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی کہ اتنی بڑی قدرتی آفت ہو جس سے اتنے سارے لوگ اور علاقے متاثر ہوں اور اس وقت سیاست چلتی رہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ قدرتی آفات میں پورا ملک مل کر متاثرین کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے اپنے صوبے میں سیلاب ہے لیکن یہ جلسے جلسے کھیل رہے ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو یقین ہے کہ بلو رانی صحیح کہہ رہی ہے؟ اور کیا آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ یہ دنیا بھر سے اور وفاق سے فنڈ لے کر ایمانداری سے متاثرین میں تقسیم بھی کر سکیں گے؟ طالبان نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی ملک کی فوج یا معیشت پر انحصار نہیں کرتے۔ بعض ممالک چاہتے ہیں کہ مختلف وجوہات کی بنا پر ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں، لیکن ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ملکی مفاد اور مذہب کے خلاف کوئی بھی مطالبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ افغانستان کسی کی معیشت، فوج اور سیاست پر انحصار نہیں کرتا۔ ہم اپنے ملکی معاملات کے خلاف کسی بھی خواہش کو قبول نہیں کریں گے
اور اب افغانستان حقیقی معنوں میں آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ افغانستان اسلام میں ہم کسی بھی مداخلت کو روکتے ہیں، جبکہ ہماری زمین اندرونی معاملات اور روایات اور ثقافت ہیں۔ ہم نے تاریخی طور پر کبھی ان پر سمجھوتا نہیں کیا۔ وزیر داخلہ پنجاب کرنل ہاشم ڈوگر نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف درج مقدمے کو قانون کے مطابق دیکھیں گے، ہم کسی پر تشدد کے حق میں نہیں ہیں۔ مئی میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تھا۔ پنجاب کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ کرنل ہاشم ڈوگر نے کہا ہے کہ اداروں اور سرکاری افسران کے خلاف بیانات کی مذمت کرتے ہیں۔ نون لیگ نے اداروں کے خلاف بولا تھا لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ اگر لیگی قائدین کے خلاف کارروائی ہوتی تو شہباز گل کا واقعہ نہ ہوتا۔ قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا جائے گا لیکن صفائی کا موقع بھی دیا جائے گا۔ کرنل ہاشم ڈوگر نے کہا کہ سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان روانہ کیا گیا ہے، دیگر اضلاع بھی سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ چائنا نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کریں تاکہ افغانستان کی نئی حکومت کو اعتماد مل سکے۔ افغانستان کی سابق قیادت کو بھی اپنے تجربات سے ملک کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ حکومت ختم ہو جانے سے ان کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی۔ چائنا نے امریکہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ منجمد افغان فنڈز کو فی الفور ملک کے مرکزی بینک کے حوالے کر دینا چاہیے۔ کسی بھی ملک کے پاس افغانستان کے اثاثے منجمد کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا نے گزشتہ سال اگست میں قائم ہونے والی طالبان حکومت کو تاحال تسلیم نہیں کیا ہے۔ تاہم چائنا کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ضرور بحال ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں دوستو کہ وہ شخص بہت خوش نصیب ہوتا ہے جسے اپنے میسر ہوتے ہیں، کیونکہ خونی اور سگے رشتے قدرت کا انتہائی خوبصورت اور لازوال عطیہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی رشتوں میں ایک رشتہ بڑے بھائی کا ہوتا ہے۔ بڑا بھائی زندگی والد کی غیر موجودگی میں باپ کا کردار نبھاتا ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ہر مصیبت اور پریشانی میں سائبان کی طرح ساتھ رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں غالباً دو بچے نظر آ رہے ہیں، جس میں سے ایک 5 سالہ بچہ صوفے پر بیٹھا ہوا ہے، کسی سوچ میں گم ہے یا کچھ دیکھ رہا ہے، جبکہ چھوٹی بہن کھیلتے ہوئے صوفے کے کنارے پر پہنچ جاتی ہے اور گرنے لگتی ہے۔ بڑا بھائی جیسے ہی بہن کو گرتا دیکھتا ہے فوراً اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر صوفے سے اتر کر اس کا سر سہلا کر اسے چپ کروانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کو یہ انداز اتنا بھایا کہ انہوں نے اس 5 سالہ بچے کو سال کا بہترین بڑا بھائی ہی قرار دے دیا۔ بڑے بھائی کی بہن کو بچانے کی ویڈیو دوستو اب تک کئی صارفین دیکھ چکے ہیں۔ خاتون جج کے خلاف توہین عدالت کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرانا بینچ توڑ کر نیا لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ 5 ججز پر مشتمل لارجر بینچ کی سربراہی اب چیف جسٹس اطہر منی اللہ کریں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار اور جسٹس فاروق محمود جہانگیری بھی اس میں شامل ہوں گے۔ دوسری طرف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت ایسی سیاست کر رہی ہے جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس سے بڑے ملک کے ساتھ کوئی سازش نہیں ہو سکتی۔ وفاقی حکومت پورے ملک کے سیلاب زدگان کے لیے 38 ارب روپے فراہم کرے گی، ہر خاندان کو 25,000 روپے دیے جائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت نے سندھ کو 15 ارب روپے کی گرانٹ دی ہے۔ سندھ میں چاروں طرف پانی پھیلا ہوا ہے، کوئی جگہ خشک نہیں ہے۔ باقی صوبوں کو بھی یہ امدادی رقم دی جائے گی۔ ہمیں نوشہرہ کے حوالے سے الرٹ رہنا ہوگا۔ سوات اور کلام میں سیلابی ریلے سے ہوٹل، گھر، عمارتیں اور مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا اور مل کر موجودہ صورتحال سے نمٹنا ہوگا۔
کورونا کی عالمی وبا اور روس کے یوکرین پر حملے سے لے کر سکولوں میں فائرنگ اور جنگلات میں آتش زدگی کے واقعات تک ٹیلی ویژن کی سکرین پر خبروں میں تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھائی دیا جاتا۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ عادتاً خبریں دیکھنے والے افراد میں 16% سے زائد لوگ جسمانی اور ذہنی صحت کے سنجیدہ مسائل میں گرفتار ہو سکتے ہیں اور طویل مدت تک شدید دباؤ سے گزر سکتے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر لبوک میں قائم ٹیکساس ٹیک یونیورسٹی کالج آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن میں ایڈورٹائزنگ کے ایسوسی ایٹ پروفیسر اور تحقیق کے مصنف برائن نے بتایا کہ وہ افراد جو مستقل خبروں کے متعلق سوچتے ہیں، خبریں ان کی صحت پر ان کی سوچ سے بھی زیادہ منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اگر یہ شدید دباؤ کے مستقل شدید سوزش کا سبب بنا سکتی ہیں تو اس کے کسی فرد کی جسمانی صحت پر منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور جو چیز مزید تشویشناک ہے، لوگوں کے تناؤ سے بھرپور ان خبروں کی گہرائیوں میں پھنسنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چیزوں کے متعلق باخبر رہنا فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن اگر یہ خبریں آپ کو دباؤ میں لانا شروع کر دیں تو ان کو چھوڑ کر اپنے جذبات پر توجہ دینا شروع کر دیں۔ حج کی سعادت حاصل کرنا ہر مسلمان کی اولین خواہش ہوتی ہے اور ہر سال لاکھوں خوش نصیب اللہ کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں۔ ایسے میں کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاز اور دیگر سفری سہولیات ہونے کے باوجود ہزاروں کلومیٹر پیدل چل کر حج کے لیے جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نوجوان شہاب چتور حج کے لیے بھارت کے علاقے کیرالہ سے مکہ تک سفر کے لیے پیدل روانہ ہوا۔ شہاب چتور روزانہ تقریباً 25 کلومیٹر پیدل سفر کر رہا تھا اور 8500 کلومیٹر سفر کر کے مکہ پہنچا۔ اس خوبصورت سفر میں جہاں جہاں سے وہ گزرتا لوگوں کا ایک سمندر ان کے ساتھ امڈاتا۔ شہاب چتور کا کہنا ہے کہ اس سفر کی نیت کرنے کے بعد کہیں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، قدم قدم پر مدد ملی اور تیاری میں کوئی الجھن یا رکاوٹ نہیں آئی۔ اس سفر سے پہلے مختلف ممالک سے گزرنے کے لیے وزارت خارجہ نے کاغذی کارروائی مکمل کرانے میں بہت مدد کی۔ گجرات میں پولیس اور انتظامیہ نے قدم قدم پر اپنے تعاون کا احساس دلایا۔ شہاب چتور کیرالہ سے نکل کر جہاں سے بھی گزرا، ہر شہر اور ہر گاؤں ایک سا تھا۔ سڑکوں پر لوگ تھے، کوئی پھول برسا رہا تھا اور کوئی راہوں میں پھول بچھا رہا تھا۔ شہاب چتور کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کا سفر اس طرح توجہ کا مرکز بنے گا۔ نہ صرف لوگ بلکہ انتظامیہ اور پولیس نے چوکسی اور محبت دکھائی۔ اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ میں جہاں سے بھی گزرا مقامی پولیس نے ساتھ دیا، میری حفاظت اور صحت کا خیال رکھنے کے لیے ایک ایمبولینس بھی ہمراہ تھی۔ لوگ راستے میں شہاب کی مدد کر رہے تھے۔ دھوپ ہو یا بارش، ہر موسم میں لوگ شہاب چتور کے ساتھ چل رہے تھے، ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے۔ شہاب چتور بھارت کی سرحد عبور کرنے کے بعد پہلے پاکستان میں داخل ہوئے، پھر پاکستان سے ایران، عراق، کویت سے ہوتے ہوئے سعودی عرب کے شہر مکہ پہنچ گئے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق شوگر کے نتیجے میں بینائی سے محروم ہو جانے والے مریضوں کے لیے کم لاگت والا اور مؤثر نیا لیزر علاج دریافت ہوا ہے، جن میں 2 قسم کے لیزر علاج اور آنکھوں کے انجیکشن بھی شامل ہیں۔ ڈی ایم او شوگر کے مریضوں کی بینائی کو پیش آنے والا سب سے عام مسئلہ ہے، جس میں 2 کروڑ 70 لاکھ سے زائد افراد مبتلا ہوتے ہیں۔ ڈی ایم او تب ہوتا ہے جب ریٹنا میں موجود خون کی رگیں رسنے لگتی ہیں اور بالکل سامنے کا منظر دکھانے والے حصے میکیولا میں مواد جمع ہو جاتا ہے۔ رگوں کا رسنا تب شروع ہوتا ہے جب ہائی بلڈ شوگر خون کی رگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیزر سے ریٹنا پر جلن بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیزر علاج کے لیے متواتر کلینک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کی قیمت آنکھوں میں لگائے جانے والے انجیکشن کی نسبت بہت ہی کم ہے۔ سوشل میڈیا دلچسپ اور عجیب و غریب معلومات سے بھرا پڑا ہے جو کہ سب کی حیرت کا باعث بن جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی بھی خبریں ہوتی ہیں جو کہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتی ہیں۔
ویتنام سے تعلق رکھنے والے ایک شہری کا گھر کافی مقبول ہو چکا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ اس شخص نے گھر کو بیرونی طور پر آئی فون موبائل سے سجایا ہے۔ اس ویتنامی شخص نے گھر کی بیرونی دیوار کو بنانے کے لیے آئی فون کا استعمال کیا ہے۔ مختلف ڈیزائنز اور ماڈلز کے آئی فون دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا تو کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی اس شخص کے نرالے شوق کو بھی واضح کرتے ہیں۔ 20 میٹر لمبی دیوار پر تقریباً 2000 آئی فونز موبائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آئی فونز نئے نہیں تھے بلکہ استعمال شدہ تھے، لیکن ان استعمال شدہ آئی فونز کو بھی استعمال کرنے کے لیے شہری کو خاصا خرچہ کرنا پڑا۔ آئی فون 6، آئی فون 7 اور آئی فون 7 پلس کے ماڈلز کو استعمال کرنے والے اس شخص نے $10,000 کا خرچہ کیا تھا، جو کہ تقریباً پاکستانی 2 کروڑ سے زائد کی رقم بنتی ہے۔ اس شخص کے نرالے شوق کو نہ صرف صارفین کی جانب سے پسند کیا جا رہا ہے بلکہ اسے تفریح کا ذریعہ بھی بنایا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ تو اسے بے وقوفی بھی قرار دے رہے ہیں۔ دبئی میں لکڑی سے بنا دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز سفر کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ جہاز کا نام عبید رکھا گیا ہے۔ عبید کا نام متحدہ عرب امارات کے جہاز ساز عبید جمعہ بن ماجد الفلاسی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ عبید نے 1940 کے وسط میں 9 سال کی عمر میں جہاز سازی سیکھنے کا آغاز کیا تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز عبید کی لمبائی 91.47 میٹر اور چوڑائی 20.41 میٹر ہے، جبکہ اونچائی 11 میٹر اور وزن 2500 ٹن ہے۔ لکڑی سے بنے اس بحری جہاز کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کر لیا گیا ہے۔ عبید کی تیاری کے لیے لکڑی افریقہ سے لائی گئی تھی، اور اس میں 6000 ٹن وزن رکھا جا سکتا ہے۔ بحری جہاز متحدہ عرب امارات سے پاکستان، بھارت، مصر سمیت دیگر ممالک میں سامان منتقلی کے لیے کام میں آئے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ دبئی نے پہلے ہی اپنے نام دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ، دنیا کے سب سے بڑے فوارے اور دنیا کی تیز ترین کار سروس کا اعزاز اپنے نام کر رکھا ہے۔ پالک فولاد اور غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن اب سائنسی تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ شوخ ہرے پتوں والی سبزی سے کاربن نینو شیٹ تیار کر کے ماحول دوست بیٹریاں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ پالک میں ایک اچھی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ بہت کم درجہ حرارت پر بھی کام کرتا رہتا ہے۔ پھیپھڑوں کو دیکھ کر دل کی کیفیت کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی، تاہم اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت پھیپھڑوں میں جمع ہونے والے مائعات سے دل کے دورہ بلکہ ہارٹ فیل کی پیشگوئی کرنا بھی ممکن ہو گیا ہے۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ پھیپھڑوں میں پانی جمع ہونے سے دل پر بوجھ پڑتا ہے اور ہارٹ فیل کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس بنا پر سافٹ ویئر وہ تفصیلات نوٹ کر سکتا ہے جو ڈاکٹروں کی آنکھ سے اوجھل رہتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ عام حالات میں ڈاکٹر اس کا اندازہ نہیں لگا پاتے، اور جان لیوا مرض خاموشی سے اندر پلتا رہتا ہے۔ اب اس اہم پیش رفت کے بعد ہم مشین لرننگ کو نائب ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ دن دور نہیں جب اپنے ڈیٹے اور کمپیوٹنگ کی بدولت سافٹ ویئر ڈاکٹرز کو اپنی رائے دے سکے گا۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والی خاتون امریکی فاسٹ فوڈ کمپنی کا غیر معمولی سائز کا چکن برگر کھانے کی کوشش میں اپنا جبڑا تڑوا بیٹھی۔ 34 سالہ ہولی نامی خاتون کی معروف امریکی فاسٹ فوڈ کمپنی کا غیر معمولی سائز کا چکن برگر کھانے کی کوشش نے ان کی زندگی کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ چکن برگر کھانے کے لیے ہولی نے اتنا زیادہ منہ کھولا کہ ان کا بایاں جبڑا ٹوٹ گیا اور انہیں ہاسپٹل جانا پڑا۔ ہاسپٹل میں ان کے منہ کے بائیں جانب مصنوعی جبڑا لگایا گیا، جبکہ ان کے 5 آپریشنز کیے جا چکے ہیں۔ ہولی نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ فاسٹ فوڈ کمپنی اپنے برگر کا سائز چھوٹا کرے گی تاکہ ایسا واقعہ دوبارہ کسی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اگر کوئی اپنا منہ ضرورت سے زیادہ کھولے گا تو وہ بھی اس طرح کی تکلیف جھیل سکتا ہے۔ تو دوستو، میرا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی پاک آرمی کے خلاف اپنا منہ کھولے گا تو اس کا جبڑا بھی منہ سمیت، جی ہاں،
گزشتہ سال جب صدر ٹرمپ کے حامیوں نے دعویٰ بولا تو ایک امریکی جنرل کو خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ صدر ٹرمپ ہٹلر کی طرح آئین منسوخ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیں گے۔ جنرل مارک میلی نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا تھا کہ جو بائیڈن کی جیت کو تسلیم نہ کر کے سابق صدر ٹرمپ ہر صورت میں اقتدار برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ 1933 میں جرمن پارلیمنٹ میں آگ لگنے کے واقعہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہٹلر نے شہری حقوق معطل کر دیے تھے، جس سے نازیوں کے لیے حکومت مضبوط بنانے کی راہ ہموار ہوئی۔ گزشتہ سال نومبر میں جب سابق صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو واشنگٹن کی جانب مارچ کا کہا تو ان کے تعینات کردہ جنرل مارک میلی نے پریشانی کا اظہار کیا کہ وہ ہٹلر کے پرتشدد حامیوں کی طرح گلیوں میں براؤن شرٹس کو تعینات کر دیں گے۔ جنرل مارک میلی اور ان کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے استعفیٰ دینے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ اس بات کا اشارہ ملے کہ وہ سابق صدر ٹرمپ کی کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جنرل مارک میلی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کریں لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ سے کہا تھا کہ آپ آرمی، CIA اور FBI کی انہوں نے سابق صدر سے کہا تھا کہ آپ آرمی، CIA اور FBI کی حمایت کے بغیر یہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس بندوق ہے۔ دوستو، یہ ایک امریکہ میں نئی چھپنے والی کتاب میں لکھا گیا ہے جس کا نام ہے I Alone Can Fix It۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔